عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک دلچسپ عنوان کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجیے۔ عید میلاد النبی، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ہمارا معاشرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن میری پیدائش، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ پیر کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے اور یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حرمین شریفین میں پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت پر باقاعدگی سے عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ یہاں کی طرح جلوس نکال کر۔ یہاں کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا دن ہے، اس دن سے روزہ رکھنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ روزدار بندوں کو روزہ اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن اچھا لباس پہنے اور صدقے کا حکم فرمایا ہے۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور روزہ و عبادت رمضان کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ یہ دن یعنی چاند رات گھر سے باہر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے کا دن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام و اکرام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ زمین پر آ کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی آواز سے پکارتے ہیں، اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ عید الاضحیٰ ایثار و قربانی، تقوی و طہارت، مومنانہ صورت و سیرت اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے کا تہوار ہے۔ اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی اور ایمان کی وہی کیفیت پیدا ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حج میں فرماتا ہے، قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں نہ صرف غیر اسلامی حرکتیں ہو رہی ہیں بلکہ جاہلیت والے رسومات بھی ایجاد ہو گئے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ تمام مسلمان قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں اور خریدنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو جانور کو رنگ و روغن اور پھول مالا کے ساتھ پورے محلے میں گھماتے ہیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے اور گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہر تہوار میں کچھ نہ کچھ غیر اسلامی رواج داخل ہو گیا ہے، اور کچھ تہوار تو بالکل ہی برادران وطن کے تہواروں سے مناسبت رکھتا ہے، جو انتہائی افسوسناک، باعث تشویش، باعث مذمت اور مشرکانہ عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب سے بے تعلقی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً قائم ہونے والے ملی ادارے اور ہزاروں ہزار ملی رہنماؤں کی موجودگی میں ہمارا معاشرہ دن بدن زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ کیا عید میلاد النبی نئے دنیا پرست مولویوں کی دکان ہے جو چندے و خیرات جمع کرنے کی فکر میں اور اپنے پیٹ پالنے کی فکر میں ایجاد کیے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوب پیٹ بھر کر کھانے، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مٹر گشتی کرنے، جھنڈیاں، عرش اور ڈی جے لگا کر بڑے بڑے جلوس نکالنے اور ناچنے کے لیے منائی جا رہی ہے؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام حرکتوں سے نہ صرف روکا ہے بلکہ دوسروں کو روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات کو اپنی نئی نسل اور برادران وطن تک پہنچایا جائے۔ دواخانوں میں، ضرورت مندوں میں، غریب غربا میں پھل، دوائیں اور ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم خبریں پڑھیں، ٹی وی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گلے سے چین چھین کر بھاگنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا، زمینات کی ڈبل رجسٹری کرنے والا، اے ٹی ایم کاٹ کر پیسے نکالنے والا، غریبوں کو ڈبل بیڈ روم کے جھوٹے پٹے دلانے والا، زکوٰۃ صدقات کا مال کھا جانے والا، زچگی خانے اور فیوچر لیڈر ولیج اسکول کھا جانے والوں میں مسلم نام ہی پڑھنے کو ملتے ہیں، جو قوم کے لیے، ہمارے ملی ادارے اور ملی رہنماؤں کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملی ادارے اور ملی رہنماؤں کو ایک دوسرے مسلک کے اداروں پر کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں ہے۔ یہ ملی ادارے قوم کو تیار کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے ادارے کے لیے مقابلہ آرائی کے لیے اور اپنے اولادوں کا پیٹ پالنے کے لیے قائم کیے ہیں۔ اے پروردگار عالم، اس پریشان حال امت مسلمہ میں پھر سے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔